الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم إلهي مقصود من توئی ورضائتو إلهي مقصود من توئی ورضائتو محبت و معرفت خود بد غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا. ایک اللہ والے کی درد بھری دعائیں ہیں. آمین کہتے رہیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے حق میں بھی ان دعاؤں کو قبول فرمائے. غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا. کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا. میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا. اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے امتحانات سے ہماری پوری حفاظت فرمائے. میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا. مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا. مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ. قابل عزت احترام معزز علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے. آج 26 اگست عیسوی 2022
انکلیشور شہر انصار مارکیٹ محمدی جامع مسجد میں جمعہ کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ ہمارے ان بھائیوں نے اس مسجد میں الحمدللہ یہ بیانات کا سلسلہ جاری کیا۔ ہر جمعہ کو کوئی نہ کوئی عالم دین آتے ہیں اور اللہ کو شکر ہے اس سے بڑا امت کو فائدہ ہو رہا ہے۔ بس دعا کریں اللہ اس سلسلے کو قبول فرمائے، اور ہمارے جن ساتھیوں نے یہ سلسلہ شروع کیا اللہ ان کی عمروں میں ان کی روزیوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ 3 اللہ والے تھے، یعنی بڑی عمر کے بزرگ، وہ ایک مکان کے باہر بیٹھے، گھر میں سے عورت باہر آئی تو اس نے دیکھا کہ 3 اللہ والے ہیں، بڑی عمر کے بزرگ ہیں، تو اس عورت نے ان تینوں کو دعوت دی کہ آپ باہر نہ بیٹھو، گھر میں آ جاؤ، میں تمہارے لیے چائے پانی کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ تو ان 3 میں سے ایک نے پوچھا کہ بیٹی گھر میں تمہارا شوہر ہے؟ کیا پوچھا؟ بولو محبت سے، گھر میں تمہارا شوہر ہے؟ اس عورت نے کہا کہ وہ تو کام سے گئے، آفس ہے، شام کو آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا بیٹی جس گھر میں کوئی مرد نہ ہو ہم اس میں داخل ہوتے محتاط زندگی گزار رہے تھے۔ شام ہوئی، شوہر آیا تو بیوی نے پورا قصہ سنایا کہ بڑے اچھے لوگ معلوم ہوتے اور اللہ والے، آپ نہیں تھے تو انہوں نے گھر میں قدم نہیں رکھا، کیا اچھی بات ہے۔ اب شوہر خود گیا کہ گھر میں آ جاؤ، تو کہنے لگے بیٹا ہم 3 ہیں اور 3 میں سے ایک گھر میں آتا، 2 باہر رہتے۔ تو وہ سمجھ نہیں رہا، کہ حضرت سمجھ نہیں رہا ہوں میں، آپ کیا سمجھانا چاہتے؟ تو ان اللہ والوں نے کہا دیکھ ہم 3 ہیں، ایک کا نام ہے دولت، دوسرے کا نام ہے کامیابی، دوسرے کا نام کامیابی، اور تیسرے کا نام ہے محبت۔ تیسرے کا نام کیا ہے؟ بولو محبت سے۔ ان 3 میں سے ایک آئے گا، تینوں ساتھ میں گھر میں آئیں گے۔ تو اس نے کہا پھر تو میں گھر میں جاتا ہوں اور مشورہ کرتا ہوں، کس سے؟ کس سے؟ بولو، ہوم منسٹر سے مشورہ کر لیتا ہوں۔ یہ گھر میں گیا، اس نے بیوی سے کہا کہ یہ 3 تو عجیب قسم کے لوگ ہیں، ایک کا نام دولت، دوسرے کا کامیابی، تیسرے کا محبت، تینوں ساتھ میں آنے سے انکار کرتے، ایک آئے گا، اب تو بتا کس کو بلائے؟ تو بیوی نے فٹ سے کہا سوچنے کی کیا دیر ہے بھائی، دولت ہی کو بلانا چاہیے۔ کس کو بلانا چاہیے؟ یہ عام ذہن ہے کہ دولت ہے تو سب ہے، حالانکہ اللہ ہے تو بولو اور اللہ نہیں تو کچھ نہیں۔
ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیری وحدت کا پتہ دیتا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، بولو وہی خدا۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ پروردگار عالم اپنی شاہی بیان فرما رہے، اے دنیا والو، اس ملک کو مال کا میں مالک، میں بادشاہ، میں جسے چاہوں تخت و تاج کا مالک بنا دوں اور جس سے چاہوں چھین لو۔ دنیا والو، فرعون بھی آیا، قارون بھی آیا، ابو جہل بھی آیا، لجانے کیسے کیسے ظالم آئے، اللہ نے سب کو ہلاک کیا، اس لیے کہ ظالم اللہ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اللہ اسے ہلاک کرتے۔ کوئی ظالم دنیا میں رہا بولو نہ کوئی رہنے والا؟ ہر ایک کا وقت ہے، ہر ایک کا کیا ہے بولو؟ پروردگار عالم فرماتے ہم جیسے کمزور ایمان والوں کو یقین دلاتا ہے، آؤ میرے بندو، یہ دنیا کے چڑھاؤ اتار کو دیکھ کر کبھی مایوس نہ ہونا، نا امید کبھی نہ ہونا، اس لیے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت دینے والا بھی کون؟ بولو محبت سے، عزت دینے والا بھی اللہ اور ذلیل کرنے والا بھی اللہ۔ بیدک الخیر، تمام کی تمام بھلائیاں اسی کے قبضہ قدرت میں۔ ان اللہ، اللہ اکبر، بِكُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ ہمارا رب ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر رہا ہے، آؤ میرے بندو، سب کچھ کرنے والا میں اکیلا، کون؟ رب العالمین، رب العالمین۔ تو اس بیوی کا ذہن تھا کہ دولت بلا لو، دولت آ گئی تو سب آ گئے۔ تو شوہر نے کہا کہ نہیں،
دولت تو آدمی اس لیے کماتا ہے کہ زندگی کامیاب ہو، تو کامیابی بھی تو ساتھ میں بیٹھی ہے، تو پھر کامیابی کو نہ لاوے کہ تمہاری مرضی۔ اس نے سوچا کامیابی کو بلاؤں، ابھی اٹھا، ایک قدم اٹھایا اور کونے میں بوڑھی ماں تھی۔ کون تھی بوڑھی؟ اللہ ہمارے ماں باپ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اللہ انہیں تندرستی عطا فرمائے۔ بوڑھی ماں کونے میں تھی، اس نے آواز دی، بیٹا بیٹا ادھر آؤ۔ وہ لڑکا اس کی بہو دونوں جا کے بیٹھ گئے، کہا دیکھو بیٹا دیکھو بیٹی، میری مانو، کامیابی کو بھی مت بلاؤ۔ کہ پھر کس کو بلائیں؟ کہ محبت کو بلاؤ۔ کس کو بلاؤ؟ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میں عشاء کی نماز پڑھتا، میری ماں مجھے آواز دیتی، میں نماز توڑ دیتا، اپنی ماں کی خدمت میں پہنچ جاتا۔ آپ علیہ السلام نے ماں باپ کا مقام بیان کیا کہ ماں باپ کتنی بڑی دولت ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ نماز میں ہے اور دوران نماز آپ فرماتے ہیں میری ماں مجھے پکارے، میں نماز توڑ دوں اور کہاں پہنچ جاؤں؟ بولو اپنی ماں کی۔ میں اپنے بچوں سے، جوانوں سے کہتا ہوں، اگر دنیا بنانی ہے اور آخرت سنوارنی ہے، ماں باپ کی خدمت کرو۔ کن کی خدمت کرو؟ بولو۔ بہت سے بچے اپنے وطن سے دور آ جاتے ہیں تو کبھی ذہن یہ بنتا ہے کہ ماں باپ کو کیا چاہیے؟ پیسے چاہیے، پیسہ کماؤ بھیج دو۔ مشائخ لکھتے ہیں ماں باپ کو اولاد کے پیسوں سے زیادہ اولاد کے پیار کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ بولو۔ اولاد کے۔ ارے اپنے ماں باپ کا خیال کریں گے انشاءاللہ، ان کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ ماں نے اپنے بیٹے کو اور بیٹی کو بلایا اور کہنے لگی بیٹا میری مانو، محبت کو بلاؤ۔ تو دونوں ماں باپ کے فرما بردار تھے کہ ماں تو جو کہے۔ یہ لڑکا باہر گیا، وہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے، تو لڑکے نے باہر جا کے کہا بھائی تم تینوں میں جس کا نام محبت ہے وہ گھر میں آئے۔ جس کا نام، تو جیسے محبت کا نام لیا، وہ محبت نامی اللہ والے تو کھڑے ہوئے، لیکن ان کے ساتھ دولت اور کامیابی بھی چلنے لگی۔ تینوں ساتھ میں گھر میں داخل ہونے لگے تو اس نوجوان بچے نے کہا ٹھہرو۔ کہ بیٹا کیوں؟ کہ آپ تو بول رہے تھے تینوں میں کا ایک چلتا، دو باہر رہتے، آپ تو تینوں ہی ساتھ میں آنے لگے۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ اگر تینوں کو ساتھ ہی میں آنا تھا تو اتنی محنت کیوں کروائی؟ تو تینوں ساتھ میں آ رہے۔ تو کتنا پیارا جواب ہے۔ بیٹا تو دولت کو دعوت دیتا تو تنہا دولت آتی، تو کامیابی کو دعوت دیتا تنہا کامیابی آتی، لیکن تو نے ایسی چیز کو دعوت دی ہے، یعنی محبت، کہ محبت جہاں چل کے جاتی ہے اللہ وہاں دولت بھی دے دیتا ہے، اللہ وہاں کامیابی بھی دے دیتا ہے۔ آج ہمارے سماج کو، معاشرے کو سب سے زیادہ کس کی ضرورت ہے؟ بولو محبت سے۔ ارے محبت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بخاری شریف کی روایت ہے،
حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے. حضرت انس یہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی 10 سال تک مسلسل خدمت کی. کتنے سال بولو محمد سے؟ 10 سال. وہ بیٹھے، ایک دیہاتی آئے، آ کر عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی علیہ السلام بتلائیے نام الساعہ. اے اللہ کے نبی علیہ السلام بتلائیے نا قیامت کب آئے گی. آنے والے کا سوال تھا قیامت، بولو قیامت کب آئے گی. آپ علیہ السلام فوراً فرماتے آنے والے تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ تو جو پوچھ رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی تو تو نے قیامت کی تیاری کیا کی؟ دیہات سے آنے والے وہ دیہاتی کہنے لگے اے اللہ کے نبی علیہ السلام بظاہر تو میں نے کوئی زیادہ تیاری نہیں کی، ہاں اتنا ہے مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے اور آپ سے یعنی نبی علیہ السلام سے بڑی محبت ہے. اللہ اکبر. دعا کرو اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. آپ علیہ السلام فوراً فرماتے آنے والے تو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یعنی نبی علیہ السلام سے محبت ہے تو قیامت والے دن کن کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ بولو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اپنا کام کر کے نکل گئے تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے میرے دل میں خیال آیا کہ دیہات سے آنے والے تھوڑی دیر میں اپنا کام بنا کر چلے گئے تو میں تو ہر وقت کدموں میں رہتا ہوں، میں بھی اپنا کام بنا لوں. تو بڑی محبت سے عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی علیہ السلام اجازت ہو تو ایک سوال میں بھی کروں، میرے دل میں بھی سوال آ رہا ہے. کہا کرو. تو سوال کیا اے اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے اللہ سے بھی بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے بھی بڑی محبت ہے اور مجھے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں صحابہ سے بھی بڑی محبت ہے. 2 نام بھر گئے. کتنے بھر گئے؟ 2. تو آپ اللہ اکبر کیسے معلم تھے. انما بعثت معلما. آپ کیسے معلم بن کر آئے تھے؟ آپ نے فوراً ہنستے چہرے سے جواب دیا انس کیا بات ہو گئی، سارے اکٹھے جنت میں چلے جائیں گے. سارے ارے جائیں گے نہیں جائیں گے، اس لیے تو محنت کر رہے، یہ کوششیں کر رہے. بس آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو. کس کے لیے؟ بولو کس کے لیے؟ ارے کریں گے انشاءاللہ. دوسری ایک بات کرو، اپنے تقدیر سے خوش رہو. کس سے خوش رہو؟ اپنے. یاد رکھنا دنیا میں کوئی خوش نہیں، ہاں وہ لوگ خوش ہیں جو اپنے تقدیر سے خوش ہے. کس سے خوش ہے؟ آپ علیہ السلام روزانہ اللہ سے دعا مانگتے تھے اے اللہ مجھے اپنے تقدیر سے راضی رہنے کی توفیق دے. کون دعا مانگتے تھے؟ نبی علیہ السلام. اے اللہ مجھے اپنے تقدیر سے راضی رہنے کی توفیق دے. آپ ذرا سوچیں کہ کائنات کا سردار تقدیر سے راضی ہونے کی دعا مانگ رہے ہیں تو مجھے آپ کو مانگنے کی ضرورت ہے کہ نہیں بھائی؟ ارے مانگیں گے انشاءاللہ. ایک اور مقام پر نبی علیہ السلام دعا مانگتے اللہم انی اسألک الصحة
والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر. دونوں جہاں کے سرکار محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں دعا مانگ رہے. اے اللہ میں تجھ سے صحت مانگتا ہوں، پاک دامنی مانگتا ہوں اور امانت داری مانگتا ہوں. اے پروردگار عالم میں تجھ سے اچھے اخلاق کا بھی سوال کرتا ہوں اور رضا بالقدر. میں تجھ سے یہ بھی مانتا ہوں کہ میں اپنے تقدیر سے راضی رہوں، اپنے تقدیر سے. یہ نبی علیہ السلام کی صحیح احادیث میں دعا ہے کہ آپ علیہ السلام اس طرح دعا مانگتے تھے. ہمارے یہاں ایک دعا بڑی مشہور ہے اور مشہور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے خود تعلیم دی کہ اے میری امت اللہ سے عافیت مانگا کرو. کیا مانگا کرو؟ عافیت. اب آپ نے صرف اتنا مانگا اے اللہ عافیت دے. کتنا مانگا؟ صرف اے اللہ. سیدنا رفاعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں اور آپ کی ولایت کا یہ عالم ہے کہ آپ جب مدینہ منورہ پہنچے، اللہ مجھے آپ کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. جو لوگ گئے ہیں، جا کر آ رہے ہیں، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے. سیدنا رفاعی رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ گئے. نبی علیہ السلام کے روزے کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ کی زبان پر ہے الصلاۃ والسلام یا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. اے نبیوں کے سردار، آپ پر صلاۃ و سلام ہو. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ وہاں موجود ہے، اس وقت وہ موجود ہے اور سیدنا رفاعی یہ سلام پیش کر رہے ہیں تو فوراً قبر اطہر سے آواز آئی اے رفاعی تجھ پر بھی ہمارا سلام ہو. جتنے لوگ موجود تھے سب اپنے کانوں سے نبی علیہ السلام کی آواز سن رہے ہیں. کہو سبحان اللہ. سب سن رہے ہیں. نہیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ نہیں؟ بولو محبت سے. کتنی بڑی بات ہے کہ نبی علیہ السلام جواب دے رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، پیران پیر موجود ہے. آپ حیران ہیں یہ کون ہوگا، یہ کون ہوگا؟ تو سیدنا رفاعی اس پر خوش نہیں ہوئے. کیا عرض کرنے لگے؟ چونکہ سید تھے تو عرض کرنے لگے نانا جان میں جہاں رہتا ہوں اپنے علاقے سے سلام بھیجتا ہوں تو آپ کا سلام وہاں پہنچ جاتا ہے. آج تو نواسا آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہے اور آپ کو سلام کر رہا ہے. اگر نانا جان اپنی قبر اطہر سے اپنا دست مبارک باہر نہ نکالے اور نواسے سے مصافحہ نہ کرے تو پھر یہاں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا مقام تھا، کیا مقام. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ بیان کرتے اتنا کہنا تھا کہ آپ علیہ السلام کی قبر شک ہوئی، قبر پھٹی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک باہر نکال دیتے ہیں اور سیدنا رفاعی کیا کرتے؟ بولو محبت سے. کیا کرتے؟ کیا شان. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ اپنی خانقاہ میں گئے. ہزاروں مریدین ہیں اور اس واقعے کو بیان کرنے لگے کہ جانتے ہو آج مزار اقدس پر کیا بنا؟ تو کسی مرید نے کھڑے ہو کر ادب سے عرض کی حضرت
کیا آپ کو سیدنا رفاعی پہ رشک آتا ہے؟ اب اتنا مزہ لے لے کے بیان کر رہے. فرمانے لگے سیدنا رفاعی اس روئے زمین پر وہ اللہ کا ولی ہے کہ زمین والے نہیں، آسمان کے فرشتے سیدنا رفاعی پہ رشک کرتے. یہ سیدنا رفاعی رحمت اللہ عافیت کی تعریف کرتے کہ عافیت کسے کہتے ہیں. ہم مانتے ہیں اے اللہ کیا دے؟ عافیت. کیا دے؟ سیدنا رفاعی فرماتے جس کو 3 نعمتیں مل گئی وہ یقین کرے اسے عافیت مل گئی. کتنی نعمتیں؟ 1 رزق بلا مشقت، رزق بلا یعنی آسان روزی، زیادہ تھکنا نہ پڑے اور روزی مل جائے. نمبر 2 سانس آسانی سے آتی جاتی رہے. سانس کا ہی زیادہ مسئلہ چلا، سانس آسانی سے ارے بھئی آ جا رہی ہے کہ نہیں. اور تیسرا عمل اخلاص والا ہو جائے. عمل اخلاص. دعا کرو اللہ ہمیں عافیت دے دے اور یہ تینوں نعمتیں اللہ نصیب فرما. ایک پپڑی بیچنے والا سائیکل لے کر اسکول میں آتا ہے. ہاسٹل جب چھٹی ہے تو سائیکل لے کے آتا ہے. پیچھے ٹوکرا ہے اس میں وہ پاپڑ پپڑی، آپ لوگ پتہ نہیں کیا بولتے، پپڑی بولتے کچھ اور بولتے. وہ پپڑی جو بنا کے لاتا تھا 2 روپیہ یا 1 روپیہ. ایک اللہ والے بیان کرتے روزانہ شام کو وہ سائیکل لے کر آتا اور بچے جب ہاسٹل سے باہر نکلتے چھٹی کا وقت تو بچوں کے چہروں پر خوشی ہوتی ہے تو یہ آواز لگاتا چلو بچوں تمہارے ماموں آ گئے، چلو 2 روپیے 2 روپیے 2 روپیے. تو جن بچوں کے پاس پیسے ہوتے وہ جا کر 2 روپیے میں پپڑی خریدتے. میں اس پر کہہ رہا ہوں کہ اپنے تقدیر سے راضی رہنا سیکھو تو انشاءاللہ کبھی زندگی میں بے چینی نہیں آئے گی. بے چینی نہیں آئے گی، سکون سے گزر جائے گی، سکون سے گزر جائے گی. 2 روپیے 2 روپیے. اچھا یہ جو ٹوکرا باندھ کے سائیکل لے کر آتا ہے اس کا انویسٹ کتنا ہوگا؟ جی 2000 3000 کہ زیادہ؟ ہماری تو دکانوں کا کرایہ، گوڈاؤنوں کا کرایہ دیکھو کتنا ہے. ہمارا انویسٹ کتنا ہے اور اس کا انویسٹ 2200. جن بچوں کے پاس پیسے ہوتے وہ آتے کا مامو دے دو تو وہ لے کے چلے جاتے. اب وہ دیکھتا کہ اب کوئی آ نہیں رہا تو دوسری آواز دیتا ارے بیٹا جس کے پاس آج پیسے نہیں ہے ادھار لے جاؤ کل لے دینا. ماموں تمہارا. تو اور کچھ بچے آتے کہ ماموں کل لے دیں گے تو ادھار. پھر دیکھتا اب کوئی نہیں آ رہا، تھوڑی رہ گئی تو اب تیسری آواز لگاتا بیٹا کوئی بات نہیں للہ لے جاؤ. کیسی لے جاؤ؟ للہ. کچھ نہیں چاہیے للہ لے جاؤ. تو بچے آتے وہ لے جاتے، ٹوکرا الٹا سائیکل پہ باندھا اور ہنستے چہرے سے واپس. وہ اللہ والے کہتے میں روزانہ دیکھ رہا ہوں عجیب بندہ ہے، عجیب بندہ ہے. تو آج میں نے جب ٹوکرا اس نے خالی کیا اور باندھا تو روکا ٹھہرو بھائی ٹھہرو، کیا نام تمہارا تھا؟ یہ کیا لگا رکھا ہے؟ تمہاری کوئی فیکٹری چلتی ہے کیا؟ پوچھا تمہاری کوئی فیکٹری والے بھی نہیں کر سکتے کیا؟ پوچھا تمہاری کوئی؟ تو دھیرے سے کہنے لگا فیکٹری کی بات کرتے ہو، جس مکان میں رہتا ہوں وہ مکان بھی کرائے کا ہے، مکان بھی
کافر یہ ہے سخاوت، یہ ہنستے چہرے سے آنا، ہنستے چہرے سے جانا. کتنا پیارا جواب ہے. اللہ اکبر. کہنے لگا مجھے میری بیوی نے تاکید کی ہے کہ دیکھو جی جب بھی شام کو گھر آؤ ہنستے چہرے سے آنا، روتے ہوئے کبھی نہ آنا. روتے ہوئے کیا ذہن بنا ہے، کیا ذہن بنا ہے کہ ہنستے چہرے آنا، اللہ جو نے خوش رہنا، تقدیر کا رونا کبھی رونا. تو کہنے لگا مکان کرائے کا ہے، شام کو گھر جاتا ہوں روکھا سوکھا کھا لیتے، پھر رات کو دونوں بیٹھ کے پپڑی بناتے، صبح سکھاتا ہوں اور شام کو تیار کر کے میں ہاسٹل میں لے کے آتا ہوں. اللہ کا شکر ہے بڑی مزے کی گزر رہی ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے بڑی. اس لیے ایک اور بات میں کہتا ہوں، آپ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالو. کیا کہنے کی عادت ڈالو؟ الحمدللہ. الحمدللہ یعنی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر. تیسری ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کرو. ویسے مجھے وائرل انفیکشن 2 دن سے ہو گئے ہیں، نزلہ زکام بھی ہے، آواز سے پتہ چلتا ہوگا، لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ بڑے شوق سے طلب سے سن رہے ہیں. یہ سمجھے کہ آپ کی طلب کی برکت سے اللہ باتیں ڈال رہا ہے، ورنہ میری ہمت نہیں تھی بیان کی. اللہ آپ حضرات کو قبول فرمائے، آپ کی طلب کو بھی اللہ قبول فرمائے. میرے لیے آپ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، الحمدللہ یہاں مکتب کا نظام بھی جاری ہوا. اس مکتب کو مضبوط بنائے. کیا بنائے؟ اور یہ مضبوط کیسے بنے گا؟ اپنے بچوں کو فکر کے ساتھ بھیجنا ہے. بھیجیں گے انشاءاللہ. میں صرف ایک واقعہ سنا کر بات ختم کروں. قرآن کی تعلیم کی کتنی اہمیت ہے. یو پی میں ایک گاؤں میں، اور یہ واقعہ بیان کرتے ہیں حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، جو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہیں. آپ بیان کرتے ہیں یو پی کے ایک گاؤں میں بندروں نے اٹھم مچائی. بندروں کا ٹولہ آتا، گھروں میں گھس جاتا، روٹیاں سالن لے کر بھاگ جاتا. گاؤں والے بڑے پریشان، کیا علاج کیا جائے؟ بندر قابو میں نہیں آ رہے. تو گاؤں والوں نے اپنے سرپنچ کو بلایا، کہا جناب کوئی راستہ نکالو. سرپنچ نے کہا بہت آسان ہے، سارے اپنے اپنے گھر جا کر گرم گرم روٹیاں بنا کر لے آؤ. سرپنچ زہر کی بوتل لے آیا اور روٹیوں کے ساتھ زہر لگا دیا، اور گاؤں والوں سے کہا اپنی اپنی چھت پہ روٹیاں ڈال دو. یہ بندر آئیں گے، زہر والی روٹی کھائیں گے اور کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے. سب نے اپنی چھتوں پہ روٹیاں ڈال دی زہر والی. بندروں کا ٹولہ آیا تو بندر ویسے بھی بڑی ہوشیار قوم ہے. انہوں نے دیکھا حضرت انسان ہم پر اتنا مہربان کہ پہلے سے روٹیاں ڈال کے رکھی. روزانہ تو گندا لے کے کھڑے رہتے تھے، آج ہمارا استقبال ہو رہا ہے کہ آؤ جی کچھ تو ڈال میں کھانا ہے. بندروں نے بھی اپنے سرپنچ کو بلایا کہ سرپنچ کی ضرورت پڑ گئی. تو ان کا بھی آیا، کہا جناب سمجھ میں نہیں آ رہا. کہا ہاں مجھے بھی نہیں آ رہا، تھوڑا ٹھہرو، جلدی مت کر دو. بندروں میں ایک ٹیم ہے جڑی بوٹی کی جانچ پڑتال کرنے والی. یہ جنگلی جو ونسپتی ہوتی ہے جڑی بوٹی، اس کی معلومات رکھنے والی، جس کو ہم WHO سے پہچان سکتے ہیں. ان کو بلایا تو WHO والے آئے. انہوں نے کہا ہے ماجرا تو بڑا سخت ہے، گرم گرم روٹیاں چھتوں پہ ہیں اور ہمارا انتظار ہو رہا ہے، ٹھہرو. تو وہ WHO والے گئے، انہیں روٹیوں کو توڑا،
اور پھر ہاتھوں سے ملا، گھسا، اور گھسائی کر کر یہ ناک سے سونگ رہے، ناک سے سونگ رہے اس طرح. تو انہوں نے سرپنچ سے کہا کہ اس میں زہر لگا ہے. کیا لگا ہے؟ زہر لگا ہے. کھانا نہیں. تو وہ بندر پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے، ارے جناب بھوک لگی ہے. تھوڑا صبر کرو. یہ WHO جنگل میں گئے، وہاں سے جڑی بوٹی لے آئے، اور جتنے بندر تھے ایک ہاتھ میں جڑی بوٹی، ایک ہاتھ میں روٹی. اور کیا تعلیم دے رہے؟ ایک لقمہ ادھر سے لو، ایک لقمہ ادھر سے لو. روٹی کھاتے رہو جڑی بوٹی کے ساتھ، زہر تمہیں کوئی نقصان کرے گا. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ اس واقعے کو بیان کر کے امت کو تعلیم دے رہے کہ اس وقت نئی تعلیم میں ارتداد کا جو زہر ملایا گیا، اس زہر کا علاج یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بچپن میں قرآن پڑھا دو. اپنے بچوں کو بچپن میں بولو. اگر آپ نے بچپن میں ان بچوں کو قرآن پڑھا دیا، ان کے عقائد درست کر دیے، انشاءاللہ باطل طاقتیں کتنی بھی محنت کرے، یہ ہماری اولاد کبھی مرتد نہیں ہو سکتی. دیکھو بچہ گناہ کر سکتا ہے، گنہگار ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے قرآن پڑھا دیا، یہ بچہ کبھی مرتد نہیں ہو سکتا. اس کا ایمان نہیں جائے گا، اسلام نہیں جائے گا. اللہ ایمان کی، اسلام کی حفاظت کرے گا. کس کی برکت سے؟ بولو. پڑھائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمارے اس مکتب کو بے انتہا قبول فرمائے، اور جن جن ساتھیوں کی محنت ہے اللہ سب کو دنیا میں آخرت میں بہتر صلہ نصیب فرمائے. اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں. کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا. ہم کیا ہے جو ہم سے کوئی کام ہوگا. جو کچھ ہوا ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، یعنی اللہ کے کرم سے ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.